السلام علیکم. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سویڈن کے اندر جاب اپرچونٹیز کتنی ہے یا میری جرنی میں مجھے جاب کس طریقے سے ملی اور لوگوں کے رویے کیسے تھے یا مجھے جاب ڈھونڈنے میں کون سی مشکلات درپیش آئیں. تو اس میں کچھ ہوا یہ کہ ہمارا پہلے سیمسٹر میں ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ وہ جس ٹاؤن کے اندر ہم رہتے تھے وہاں پہ ہی جاب تلاش کی جائے، لیکن ہمیں وہاں پہ جاب کوئی نہ ملی. تو ایک دن میرا دوست عاطف ہے، جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اسٹاک ہوم چلیں اور وہاں پہ اپنی قسمت آزمائی جائے. میں نے اسے کہا کہ اسٹاک ہوم تو ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم رہائش کا وہاں پہ کس طریقے سے کریں گے. تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھا، وہ اسٹاک ہوم شفٹ ہوا ہے، لیکن اس کو کیونکہ انگلینڈ میں جاب مل گئی ہے لہٰذا اس کا اپارٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے اور کنٹریکٹ جو ہے بھی 3 مہینے رہتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو ہی پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اپارٹمنٹ میں ٹھہر جائیں گے. تو اسی طرح ہوا کہ ہم نے اسے پیمنٹ کر دی اور اس کے اپارٹمنٹ میں ہم شفٹ ہو گئے. اب ہم اسٹاک ہوم تو شفٹ ہو گئے اور اسٹاک ہوم میں ہم نے جاب ڈھونڈنی شروع کر دی. 1 مہینہ تک ہم لوگ جاب ڈھونڈتے رہے. اگر دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ہر دروازہ جو تھا اس پہ ہم نے دستک دی، لیکن ہمیں جاب کوئی نہ ملی. اب 1 مہینے کے بعد ہمارا ایک ایگزام رہ گیا تھا، وہ ہم دینے کے لیے واپس آئے. تو راستے میں مجھے عاطف کہتا ہے کہ جاب تو ملنی کوئی نہیں ہے، تو میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اسپین چلا جاؤں، کیونکہ میری پریفرنسز کے اندر اسپین، فرانس، جرمنی یہ تھے ہی نہیں. میری پریفرنسز کے اندر یہی تھا کہ اگر مجھے سویڈن کے اندر جاب نہیں ملتی تو میں انگلینڈ جاؤں گا. اس کی مین ریزن یہ تھی کیونکہ میں ایسے ملک میں جانا چاہتا تھا جو انگلش سپیکنگ کنٹری ہو، جس کی کم از کم زبان جو ہے وہ انگلش ہو، تاکہ اگر میں وہاں پہ اچھی جاب نہ بھی ڈھونڈ سکوں تو کم از کم پاکستان واپس آؤں تو میرے میں اتنا کانفیڈنس آ چکا ہو کہ میں اپنے پروفیشن کو میں اس کو یوٹیلائز کر سکوں، یا میری زبان میں اتنی فلوئنسی ہو کہ میں انگلش روانی سے بول سکوں. تو اس لیے میری پریفرنسز پہ تو تھا ہی نہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ٹرائی کر لو. اب جب میں واپس آتا ہوں تو کیونکہ سارا مہینہ ٹرائی کر کر کے ذہنی طور پہ بھی تھک چکا تھا، تو اس کا ایک آپشن یہ بھی تھا کہ میں پاکستان فون کروں اور پاکستان سے اپنے والد صاحب سے اس بارے میں بات کروں. تو میں نے پاکستان فون کیا، والد صاحب سے بات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے جاب تلاش کی ہے، جاب نہیں ملی، تو میں جاب کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا پیسے کم ہو گئے ہیں، پیسے بھیج دوں ادھر سے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے ہے میرے پاس، مجھے جاب ادھر کرنی ہے اگر پاکستان سے کوئی ریفرنس مل جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 1 آدھا دن دو، میں کوئی ریفرنس بھیجتا ہوں، یہاں سے کوئی بات کرتے ہیں کسی سے. دوسرے دن ان کا فون آتا ہے تو وہ مجھے 2 نمبر دیتے ہیں. اب وہ دونوں لوگ جو تھے وہ ناروے میں سیٹل تھے. وہ نمبر جب مجھے انہوں نے دے دیے، انہوں نے مجھے 2 نمبر بھیجے. وہ 2 نمبر میں سے دونوں میں سے ایک منڈی بہودین کے ایک موصوف کا تھا اور دوسرے جو تھے وہ کھاریاں کے تھے. اب کیونکہ منڈی بہودین کے جو موصوف تھے انہیں میں نے پہلے کال کی، تو جب کال کی، حالانکہ میں ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں، تو کال کی تو انہوں نے اٹینڈ کی. اب بات شروع ہوئی تو موصوف نے نا وہی جیسے یہ آپ جب فارن میں آتے ہیں نا تو یہ فارن کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو یہ چھوڑو بڑے ہوتے ہیں، بڑے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، ویسے ہی فضول ادھر کی آنکھ کی ادھر کی آنکھ کی. انہوں نے بھی اسی طرح شروع کر دی، جی وہ میرے پاس جی فلاں بندہ آیا، جی وہ فلاں بندہ جو تھا وہ پر منڈی کا کوئی ایسا فیمس آدمی نہیں ہے جس کا اس نے نام نہ لیا ہو کہ وہ میرے پاس ادھر ناروے آیا ہے اور میں نے اس کے پاس بڑی اس کی ٹہل ٹپر کی، یا دوسرے لفظوں میں کہ یا اس طرح کر کے لمبی لمبی اس نے چھوڑنی شروع کر دی. تو میں سنتا رہا. اور اسپیشلی اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا اس کے 2-3 مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ جس کام کے لیے فون کرتا ہے اس کا مین کنسرن وہی کام ہوتا ہے، اس کو یہ دوسری تیسری ڈینگوں سے کوئی اتنا مطلب نہیں ہوتا. دوسرا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ سویڈن میں تھا اور میں ناروے فون کر رہا تھا، اور ظاہری بات ہے وہ انڈیا کی ایک فلم کا ڈائلاگ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ چاہے ٹاٹا برلا کی اولاد بھی ہو نا، وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، یعنی وہ غریب ہی ہوتا ہے.
تو اسی طرح کیونکہ بس اس کے پاس لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں. اچھا ان موصوف کو یہ خیال کوئی نہ آیا کہ ایک بندہ سویڈن سے ناروے فون کر رہا ہے، اس نے بس لمبی لمبی وہ چھوڑنی شروع کر دی. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ اپنے سسرال کے ریفرنس سے ادھر گیا ہوا ہے. پہلے وہ مٹھائیاں کی دکان پہ یہ وہ رسگلے اور مٹھائیاں بناتا رہا، اب انہوں نے اس کو دکان بنا کے دی ہوئی ہے. حالانکہ مجھے اس چیز کا بھی پتا تھا، پھر بھی میں باتیں سنتا رہا. خیر ایٹ دی اینڈ میں نے ان سے کہا کہ کوئی جاب شاب کا بندوبست ہو جائے گا. او نہیں چھوٹے بھائی، جاب بڑے مشکل ہے ان کنٹریز میں، جاب بڑی یہ وہ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تھینک یو جی. میں نے فون بند کر دیا. مجھے افسوس بڑا ہوا. میں نے کہا کہ 1 گھنٹہ میں اس فضول آدمی پہ ٹائم ضائع کرتا رہا. اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ نا میرا دل نہیں تھا فون کرنے کو، لیکن اس کے باوجود میں نے اس پہ فون ملایا تو اتفاق سے فون کسی نے اٹینڈ نہ کیا. تو میں نے ایک میسج چھوڑ دیا. تو میرا اس کے بعد تھا کہ پتہ نہیں آدمی فون کرے گا نہیں کرے گا. 5 منٹ کے بعد اس نمبر سے فون آتا ہے، کہتا ہے کہ میں چودھری افضال بول رہا ہوں. میں نے ادھر سے تعارف کروایا. میں کہا کہ میں ملک طلال بول رہا ہوں، ملک منور صاحب کا بیٹا ہوں. تو آپ سے آج ملک افضال صاحب کی یا چودھری نذیر صاحب سے کی بات ہوئی. تو اس آدمی نے نا بڑا ایسے خوش اخلاق وے سے وجہ سے نا ایک بڑی گرم جوشی ہوتی ہے. اس نے کہا چھوٹے بھائی کیا حال ہے آپ کے فون کا تو مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا. مجھے آج ہی آپ پتہ چلا کہ آپ یہاں پہ سویڈن میں پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہو. تو ساتھ ہی میں نے، کیونکہ میں پہلے وہ ایک فون کا مجھے ایکسپیرینس ہو چکا تھا، میں نے فوری طور پہ جاب کی طرف آ گیا. میں نے کہا بھائی فون کیا ہے جاب کے سلسلے میں. اس نے کہا جاب کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو جاب ناروے میں چاہیے تو اسی وقت سامان اٹھاؤ اور ناروے آ جاؤ، جاب کا بندوبست ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے تم سٹوڈنٹس کا کہ تمہارا ویزا جو ہوتا ہے وہ 1 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے. اور اگر تم ایکسٹینڈ نہ کرواؤ تو اس ملک میں تم ان لیگل ہو جاؤ گے، اور ان لیگل کی نا لائف بہت مشکل ہے ان کنٹریز کے اندر. تو کیوں نہ تمہارے لیے نا سویڈن میں ہی بندوبست کر دیا جائے جاب. اب میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات تھی کہ ایک بندہ ناروے سے بیٹھ کہتا ہے کہ سویڈن میں ہی بندوبست کر دیتے ہیں. تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ رہتے کہاں پہ ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر بورلنگے میں رہتا ہوں اور ڈلارنا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے چودھری افضال کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بورلنگا کدھر ہے، لیکن مجھے اسٹاک ہوم کا پتہ ہے. اسٹاک ہوم کدھر ہے؟ میں نے کہا جی میں آج کل اسٹاک ہوم میں ہی شفٹ ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کب تم نے اسٹاک ہوم پہنچنا؟ میں نے کہا جی میں نے کل اسٹاک ہوم پہنچا. انہوں نے کہا نو پرابلم، تم کل اسٹاک ہوم کتنے بجے پہنچو گے؟ میں نے کہا 2 بجے. ساتھ ہی انہوں نے کہا یہی فون استعمال کرتے ہو جس پہ میری اور تمہاری ابھی بات ہو رہی ہے اس نمبر پہ؟ میں نے کہا جی یہی نمبر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل 2 بجے بات ہوگی تم سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے تھا اب ٹھیک ہے فون آیا تو دیکھیں گے، لیکن میں نے اسٹاک ہوم صبح جانا تو تھا. میں صبح اسٹاک ہوم پہنچتا ہوں تو میں ابھی اسٹیشن پہ اترا ہی ہوں تو ایک کال آ جاتی ہے. میں نے ہیلو کیا تو آگے سے ایک بندہ بولا کہ ہمیں نا افضال صاحب نے بھیجا ہے. میں نے کہا جی میں طلال بات کر رہا ہوں، تو آپ سے کدھر ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اسٹیشن پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو سامنے میں نے دیکھا 2 پاکستانی کھڑے ہوئے تھے. مجھے ساتھ انہوں نے لیا، بڑی لگیڈی سی گاڑی تھی ان کے پاس، ساتھ لے کے چل پڑے ہو. اب جب وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو مجھے انہوں نے ڈیفرنٹ لوگوں سے ملوایا. عام فہم لفظوں میں کہہ لے کہ اسٹاک ہوم کے جتنے پاکستانی VVIPs تھے ان تمام لوگوں سے انہوں نے ملایا. کسی کے پاس ہم نے کھانا کھایا، کسی کے پاس چائے پی. اس طرح سارا دن گھومتے گھماتے ہوئے ہم تقریباً 10 بجے ایک فلیٹ پہ پہنچتے ہیں. وہ رہائش تھی وہاں پہ، 2-3 اور بھی پاکستانی تھے، ان سے بھی گپ شپ ہوئی وہاں پہ. انہوں نے بڑے اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہوا. اچھا مجھے ان سارے نا سناریوں میں یہ تھا کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ جاب کا کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اگر آپ نے رہائش رکھنی ہے تو یہ سامنے کمرہ ہے تو آپ یہاں پہ رہائش رکھ لیں. میں نے کہا جی رہائش کے لیے تو میرے پاس جگہ ہے، مجھے ایکچولی جاب چاہیے. انہوں نے کہا جاب کا تو ہو گیا. میں نے کہا جی جاب کی تو ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا وہ درمیان میں نے آپ کو ایک میکڈونلڈ کا
بتایا تھا نا کہ یہ بندہ جو ہے یہ میک ڈونلڈ کا جو ہے یہ کنٹری مینیجر ہے، ان کے پاس ہم نے چائے بھی پی تھی۔ میں نے کہا جی بالکل۔ تو کہتے ہیں ادھر ہم جاب کے لیے ہی گئے تھے، آپ صبح ان کے آفس میں جائیں گے، فلاں جو ایک میک ڈونلڈ ہے وہ یہاں کا سب سے بڑے میک ڈونلڈس میں سے ایک ہے، وہاں پر آپ کو اسسٹنٹ مینیجر لگا دیا گیا۔ میں نے آگے ہنس کے ان کو کہا کہ مجھے تو میک ڈونلڈ کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک ان میں سے بولا ہنس کے، ہو سکے ذمہ داراں دے چور اگے کہڑا پاکستان تو سیکھ کے ہوندے، خود بخود تجربہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی آپ پڑھے لکھے آدمی ہو تو ان کو اور نہیں تو کوئی کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ ہی کر کے دیتے رہنا، تو باقی کام آ جائے گا، صبح سے آپ اپنی جاب جوائن کر۔ اب اس کے بعد میں جاتا ہوں صبح، اور حقیقت اس بندے نے بڑا ہی پروٹوکول دیا، اس نے جاب شاپ کے لیے بڑا ہی اچھے طریقے سے اس نے ہوٹل وغیرہ دکھایا سکھایا ان کو، سارا کو اس نے ایک اچھا تعارف کروایا۔ اب اس چیز ساری بات میں مجھے ایک بات بھول گئی، جب اسپیشلی وہاں پہ ہم فلیٹ پہ جاتے ہیں تو مجھے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے تو ہم سے کافی کویشچن کیے ہیں، تو میں آپ سے ایک کویشچن کروں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھے۔ کہتے ہیں کہ چودھری افضال سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ اب وہی پاکستانی جو شارٹ کٹ میں ہم تعلق بتاتے ہیں، میں نے کہا جی چودھری افضال میرا کزن ہے۔ تو بندہ نے کہہ مار کیسا، اس نے کہا جی وہ آپ کا کزن نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اور افضال چاچے بابوں کے ہیں، لہٰذا ہمارے کسی کزن کا نام نہ ملک طلال نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے کزن تو ہو نہیں سکتے۔ تو لیکن جو بھی ہیں آپ کی رو بڑی ہے اس کو۔ صبح سے اس نے کہا ہے کہ اس نے 4 دفعہ فون کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ 2 بجے سے پہلے نہ جاب کا ہر قیمت پہ انتظام ہونا چاہیے۔ یہ ساری بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو جابس دینی یا لے کے یا جنہوں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے نا، ان سے ضروری نہیں ہے آپ کا تعلق ہو۔ اب پہلے آپ کو ایک بندے کے بارے میں بتایا جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جس کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں، تو اس نے صرف کہانیاں سنائی، اور ایک بندہ جس کو میں نے ساری زندگی میں دیکھا نہیں، شاید ابھی بھی نہیں دیکھا، تو اس نے جب جاب کا بندوبست کرنا تھا تو اس نے ناروے سے بیٹھ کر سویڈن میں جاب کا بندوبست کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، اور جو فارن میں آپ کو آ کر اسپیشلی ان لوگوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، اور مجھے تو خیر ان لوگوں سے بعد میں بھی یہ جیسے ہماری بات آگے چلے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے بعد میں جب کوپن ہیگن شفٹ ہوا تو وہ کیسے ہوا، اور پھر میں نے جب اپنی ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنل بزنس مارکیٹنگ سے ہیومن رائٹس لا میں نے ایڈمیشن لیا تو وہ کس طریقے سے لیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔